قرآن کریم کی سورہ اسراء کی آیت 44 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو لوگ اس کے اندر موجود ہیں سب کے سب اس کی تسبیح یا عبادت کرتے ہیں، اور اس کی تمام مخلوقات میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جو کہ اس کی عبادت نہیں کرتی، لیکن تم اس کی عبادت کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اگر صحابہ کرام میں سے کسی کو یہ آیات سنائی جاتی تو یقیناً وہ اس کو اس طرح سے نہ سمجھ پاتے جیسے آج انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے بعد ان آیات کے مفہوم کو حرف بحرف سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے الفاظ کہ تم اس عبادت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا جو آہستہ آہستہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے کھولنا شروع کیا تو ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئی۔ مگر اسے سمجھنے سے پہلے آپ انسانوں کی سب سے بڑی عبادت پر ذرا غور کریں کہ دنیا کے تمام انسان ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ایک ہی لباس کے اندر کعبہ میں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ یہ انسانوں میں یعنی اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان کی اجتماعی عبادت کا طریقہ ہے، اور اب ذرا اس کی زمین، سمندر اور آسمان کے اندر موجود مخلوقات پر ذرا غور کریں۔ یہ سب کے سب اسی ایک سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں جیسے مسلمان طواف کے وقت اینٹی کلاک وائز اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آج سائنس سے اس کی وجہ پوچھیں تو وہ یہ ایکسپلین کرنے کے اندر ناکام ہے کہ جانور اور انسانوں کے علاوہ باقی تمام زندہ مخلوقات ایسا کیوں کرتی ہیں، اس کے پیچھے آخر کیا لاجک ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے دعویٰ کے مطابق آپ کو یہ پیٹرن اس کی چھوٹی سے چھوٹی تخلیق یعنی ایٹم اور اس سے بھی چھوٹے کوارکس کے اندر بھی نظر آئے گا، اور اگر ایٹم میں الیکٹران اپنے نیوکلس کے گرد اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں تو کائنات کے اندر موجود سٹارز کے گرد ان کے پلینٹس اور گلیکسیز، کلسٹرز، سپر کلسٹرز، یہ سب کے سب اسی ایک سرکولر موشن کو فالو کر رہے ہیں، اور ہماری یہ پوری کی پوری یونیورس بھی اسی سرکولر پیٹرن کو فالو کر رہی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی آپ ملٹی ورس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں یا پھر ہمارے یونیورس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ یہ آپ کو ایک سرکولر پیٹرن کے اندر یا پھر ایک ببل کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اور اس سرکولر یونیورس کے اندر ایک واحد زمین ہے جہاں پر زندگی کے آثار موجود ہیں، وہاں پر بھی نظر آنے والی مخلوقات ہوں یا پھر نہ نظر آنے والی مخلوقات، ان تمام کے اندر ایک ہی پیٹرن موجود ہے۔ یہ سب کی سب زندہ مخلوقات اسی ایک سرکولر پیٹرن کے اندر اللہ کی مسلسل صبح و شام عبادت کر رہی ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ان تمام پیٹرنز کو دیکھ کر یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کریٹر بھی ایک ہی ہونا چاہیے، جو کہ بے شک ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروموسومز کے اندر موجود ڈی این اے کے اندر کسی بھی جاندار اور پودوں کی تمام جینیٹک انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ہر ایک جاندار کے اندر ان کروموسومز کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کے اندر یہ 46 ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ الانسان کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان جنتی لوگوں کو ایسی خالص شراب دی جائے گی جس کے اندر ادرک مکس ہوگا۔ اس پوری ایک آیت کے اندر ٹوٹل 30 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر وائٹ ادرک یا پھر جنجر کے کروموسومز بھی 30 ہی ہوتے ہیں۔ انار کے لیے ایک آیت کے اندر ٹوٹل 18 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر انار کے کروموسومز بھی 18 ہی ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر پمکن کے لیے 20 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے بھی کروموسومز 20 ہی ہوتے ہیں۔ انگور کے لیے ایک آیت کے اندر ٹوٹل 40 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور انگور کے کروموسومز بھی 40 ہی ہوتے ہیں۔ کھجور کے لیے ایک آیت کے اندر 26 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے کروموسومز بھی 26 ہی ہوتے ہیں، جو کہ آج کی ماڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کسی کتاب کے اندر اس قدر اتفاق ممکن ہے جب تک کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوئی ہو یا اللہ کا کلام نہ ہو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے کس قدر ظاہر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الصاف کی آیت 9 کے اندر اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی اور سب دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ چاہے غیر مسلموں کو، مشرکوں کو جتنا بھی برا لگے، میں یہ دین اسلام دنیا پر اور باقی تمام دنیا کے مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنا زور دین اسلام کو مٹانے پر، اس کے خلاف سازشیں کرنے پر اور اسے بدنام کرنے پر غیر مسلموں نے کیا، اس کی مثال آپ دنیا کے کسی اور مذہب کے لیے دے ہی نہیں سکتے۔ سپتمبر 11 کے حملے کے بعد تو مسلمانوں پر دہشت گردی کا باقاعدہ لیبل لگا دیا گیا، انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ ویسٹرن ملکوں میں لوگوں کو برین واش کیا گیا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ تلوار کے زور پر دنیا میں پھیلا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ آج بھی ان تمام کوششوں کا رزلٹ بالکل الٹ نکل رہا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ یہ آنے والے ٹائم کے اندر یا مستقبل کے اندر کرسچینٹی کے وجود کے لیے بھی خطرہ بن گیا ہے، اور آنے والی کچھ دہائیوں کے اندر یہ کرسچینٹی کو نمبرز کے اعتبار سے بھی کراس کرنے والا ہے۔
By the year 2070, the number of Muslims could equal the number of Christians around the world. That's according to a study by the Pew Research Center. Over the next 4 decades, Christians will still be the largest religious group, but Islam will grow faster than any other major religion and make up 30% of the world's population. آئے روز آپ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا کے کسی مشہور سیلیبریٹی نے اسلام قبول کر لیا تو سپتمبر 11 کے بعد جن لوگوں نے خود ریسرچ کی، خود سے کیوریوسٹی کے اندر قرآن کو پڑھا، تو الٹا مسلمانوں سے نفرت کرنے کے بجائے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ 20,000 Americans every year decide to convert to Islam. Who are converting to Islam. Mechanics are changing their religion and following the teachings of Islam. Brits converting to Islam. The world's fastest growing religion, Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Islam remains the fastest growing religion. Suggests many of them are turning to Islam. Islam is growing faster than ever. Converting to Islam. 100,000 converts now is Converting to Islam. And Christianity will be surpassed by Islam as the world's largest religion. بے شک یہ اللہ کی اس آیت اور چیلنج کا زندہ معجزہ ہے جو کہ ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک عام انسان جس نے آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری زمین سے باہر نکل کر ہمارے سورج کے رنگ کو نہیں دیکھا تھا، اگر اس وقت اسے یہ بتایا جاتا کہ ہمارا یہ سورج اور اس کی روشنی جو کہ زمین پر نظر آتی ہے یہ دراصل یلو نہیں ہے بلکہ وائٹ ہے، تو کیا وہ اس بات پر یقین کر لیتا؟ جی ہاں، آج سیٹلائٹ کے ذریعے زمین سے باہر نکل کر ہم اس کا آبزرویشن کر چکے ہیں اور سائنس اس بات کو کنفرم کر چکی ہے کہ سورج اور اس کی روشنی سفید ہیں، لیکن زمین پر آتے ہوئے ڈسٹ پارٹیکل سے ٹکرا کر یہ بکھر جاتی ہے اور ہمیں زمین پر یہ یلو نظر آتی ہے، خاص طور پر شام کے وقت۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور سورج کا رنگ اور اس کی روشنی واقعی یلو ہوتی تو دن کی روشنی کے اندر ہمیں ہر چیز یلو شیڈ کے اندر نظر آتی، جیسے ہم نے یلو گلاسز پہنے ہوں، پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ سورج کی سفید روشنی سے جو پارٹیکلز ٹکراتے ہیں وہ بلو اور وائلٹ رنگ کو زیادہ بکھیرتے ہیں، جن کی ویو لینتھ کم ہوتی ہے، اور اسی کم ویو لینتھ کی وجہ سے اس کا اثر ہمیں صرف آسمان کی حدود تک کی نظر آتا ہے، اس کا اثر نیچے تک ہمیں ٹرانسفر ہوتا نظر نہیں آتا۔ People say the sun is yellow. No, it's not. It's white. If the sun were yellow, just think this through. If the sun were yellow, then in broad daylight, snow would be yellow. But generally, it's not. All right? When the sun sets, its light is heavily attenuated by dust in the atmosphere. These particles in the air scatter blue light out of the sun. لیکن اس سورج، اس ستارے کا خالق 1400 سال پہلے بنا کسی سیٹلائٹ آبزرویشن کے یہ حقیقت انسانوں کو ایسے بیان کرتا ہے کہ سورہ البقرہ کے اندر فرماتا ہے کہ روزہ کے لیے تب تک سحری کھاؤ پیو جب تک سورج کی سفید روشنی اندھیرے کو ختم نہ کر دے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورج اور اس کی روشنی یلو نہیں ہے بلکہ وائٹ ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر کوئی انسان یہ کلام لکھ رہا ہوتا تو وہ سب سے پہلے کامن سینس کی بات ہے کہ اپنی آبزرویشن پر یقین رکھتا، جو کچھ اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا وہ سب سے پہلے اسی پر یقین کرتا، اور اس کے مطابق اس روشنی کو یلو ہونا چاہیے تھا نہ کہ وائٹ۔ میں جب بھی یہ آیات پڑھتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں، کیوں؟ یہ آپ کو بھی ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو اس ویڈیو کو کچھ سیکنڈز تک روک کر یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کسی کو اندھیرے یا پھر ڈارکنیس یا رات کی ڈیفینیشن بتانا چاہتے ہیں کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے تو کیسے بتائیں گے؟ آپ جتنا بھی سوچ لیں اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ڈارکنیس یا اندھیرا اور کچھ نہیں بلکہ ایبسنس آف لائٹ یا پھر روشنی کی غیر موجودگی کو کہتے ہیں۔ اس کی اور کوئی وضاحت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا حکمت ہے قرآن کریم کی ایک ایک لائن کے اندر۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔